یزید کے بعد دوسرا بڑا بدبخت جو کربلا کے واقعے کا اہم کردار تھا اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ جس کے باپ یعنی زیاد کو لوگ ابن مرجانہ کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ زیاد کی والدہ نے زنا کیا جس سے زیاد پیدا ہوا تھا، اور پھر زیاد نے عبید اللہ کو پیدا کیا۔ زیاد اموی حکومت میں اعلیٰ عہدیدار تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد بھی شروع سے ہی اموی حکومت کا آنکھ کا تارا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم، بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا، جہاں پر اس کا سیاسی دور عروج پر پہنچا۔ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں فتوحات میں اس کا اہم کردار تھا۔ اس نے بخارا میں فتح حاصل کی، جبکہ 57 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کر دیا گیا۔ 58 ہجری میں بصرہ میں ہونے والی بغاوتوں کا عبید اللہ ابن زیاد نے خاتمہ کر دیا اور بہت سے خوارج کو قتل کیا۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول کے سفیر بن کر کوفہ گئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی بغاوتوں کو کچلنے کی مہارت دیکھ کر اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا والی بھی مقرر کر دیا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جب کوفہ والے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ میں داخل ہوا، جسے لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام آگے، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا جس کا پہلا ہدف حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور بتایا کہ میرے پیچھے ہی شامی فوج بھی آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اس کی چال بازیاں اس کے کام آ گئی اور بالآخر اس نے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کا سر بطور تحفہ یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ کوفیوں پر ان کے نئے والی عبید اللہ ابن زیاد کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ نواسہ رسول کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کریں جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا، جو کہ خون ریزی بچنے اور پرامن راہ حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیجا۔ ساتھ ایک دھمکی امیز خط بھی تھا کہ عمر بن سعد اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو تم انہیں کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزے پر ڈال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب قافلہ دربار پہنچا تو حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیر دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواسہ رسول ہم شکل پیغمبر دانتوں پر چھڑی ماری۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا کہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا تو میں نے جواب دیا یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک اور صحابہ حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ناک میں چھڑی چڑھائی اور آپ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر ضرب ماری تو حضرت زید بن ارقم رو کر کہنے لگے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔
ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم پر چلایا اور کہنے لگا کہ بوڑھے تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کے لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا اور 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی۔ حملے اور جنگیں جاری تھی کہ اسی دوران مختار سقفی کربلا کے واقعے کا بدلہ لینے میں مصروف تھا۔ مختار سقفی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گنہگاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں گا تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ ابن زیاد اور مختار سقفی کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ابن زیاد نے شکست کھائی۔ جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا، عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شور برپا ہوا کہ وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں اس طرح اس سانپ نے 2-3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔